ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے آج کل مسلمان معاشروں میں تکافل یعنی اسلامک انشورنس کا ایک بڑا تصور ہے، اسی کے ایک ماہر ایکسپرٹ کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مروجہ نظام تکافل کی بنیاد تبرع اور وقف پر رکھی گئی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ عقد تبرع ہونے کی وجہ سے اس معاہدے میں ربا اور غرض جیسے فاسد عناصر غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تکافل کے معاہدے کو عقد تبرع کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کا مقصد اپنے نقصان کے ازالے کی نیت پہلے سے ہی واضح ہو؟ فقہی تقسیم کے مطابق صدقات کا شمار عقود تبرعات میں ہوتا ہے، تو کیا اس معاملے کو بھی عقد تبرع کہا جا سکتا ہے؟ اب تک پہلے ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں۔ میں نے تو اس موضوع پر اپنی کتاب مقامات میں، جس کا انتخاب انگریزی زبان میں سلیکٹڈ ایسیز کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے، یہ بیان کیا کہ یہ عقد معاونت ہے، یعنی باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا عقد یا معاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر انشورنس یا بیمہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا عربوں کے درمیان کہ ہم لوگ باہر سے آنے والے مسافروں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ تو اس طرح کے جو معاہدات ہوتے ہیں معاونت کی بنیاد پر اس کے جذبے سے کیے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بالکل جائز معاہدہ ہے۔ انشورنس کی وہ سب صورتیں جو عام طور پر رائج ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی رہ جاتی ہے بات کہ جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو سرمایہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے آگے اس کو کاروباروں میں لگاتی ہیں، اس میں کیا خرابی ہے، کہیں سود ہے یا اور کوئی چیز ہے، وہ اس وقت پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ لیکن اپنی ذات میں بیمہ یا انشورنس عقد معاونت ہے اور اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن ہم سب نتیجے کے اعتبار سے تو اصل میں اگر اپنا کوئی پریمیم دے رہا ہوں تو کسی اور کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو میں پھر ایک طریقے کا کنسنٹ دے رہا ہوتا ہوں کہ تبرعاً وہ دے دیا جائے۔ عقد معاونت تو ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے میرا مال کسی اور کی ضرورت میں کام ہو جائے، تبرع کا عمل نہیں۔ دیکھیے تبرع تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنا مال دے دیا، یہاں تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی معاونت کا عہد کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ کا مال دوسرے کے پاس جا رہا ہے تو کل کسی دوسرے کا مال آپ کے پاس آنا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو باہمی تعاون کی صورت ہے، یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، دے دیں گے، اور اس سے جو سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ فلاں قواعد کے تحت ضرورت مند کو دے دیا جائے گا۔ کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، اسی طرح کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی گاڑی اٹھائی گئی، تو ان تمام چیزوں کو اس میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک نظم بنا لیا جاتا ہے۔ اتنی سی بات صرف اس میں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اسے عقد تجاری کہتے ہیں، پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کمپنیاں میدان میں آ گئیں، کوئی تو اس کا نظم چلائے گا نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست چلا لے، لیکن کوئی جو نظم چلائے گا تو وہ جو سرمایہ اس کے پاس اکٹھا ہوگا اس کو بھی استعمال میں آنا چاہیے، کہیں وہ اس کو رکھ تو نہیں دے گا، کافی سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ نظم چلانے کے لیے جو لوگ آئیں گے میدان میں، یا وہ آپ سے معاوضہ لیں گے اس کا، تو انہوں نے یہی طریقہ طے کر لیا کہ اس کا معاوضہ ہی یہ ہے کہ ہم اس روپے کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جو تعاون کے حدود طے ہو گئے اس پر ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔